अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया और उस हमले के बाद जब अमेरिका बाकायदा उस जंग में शामिल हुआ, और चूँकि ये जंग हमला जो है मुश्तरका था और इसका जिक्र कल इसराइल ने भी किया था। तो जब ईरान पे हमला हुआ और उसके बाद जो है कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हमने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को हमने निशाना बनाया और वो हमने उनको कत्ल कर दिया इस जंग में। तो इब्तदा में तो उन्होंने इनकार किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हयात हैं और वो खुद ही लीड कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जो है वो उन्होंने स्टेटमेंट बदल दी और ये कह दिया, इस बात का इकरार कर दिया कि आयतुल्लाह खामनेई जो है वो वफ़ात पा चुके हैं, वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। एक ऐसा शख्स था जो जिसने अमेरिका से उसकी आंखों में आंखें डाल के बात की या उसके सामने जो है डट जाने को ही बेहतर समझा। बहरहाल जो यहाँ पे उनके जाने के बाद पूरी दुनिया के अंदर दो तीन किस्म के ग्रुप बन चुके हैं। अव्वल तो वो लोग हैं कि जहाँ जहाँ ईरान ने मदाखलत की थी और जहाँ जहाँ ईरान ने शरंगेज़ी की थी माजी के अंदर, तो वहाँ के लोग जो है खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि ये वो मौका है कि जब आपस के इख्तलाफात भूल के जब किसी बड़ी ताकत के सामने जब बात आ जाए तो वहाँ पे डट जाना ही सबसे बेहतर अमर होता है। तो लोग जो है इसको लेके खुशियाँ मना रहे हैं, और हालांकि ये खुशी का मौका नहीं है। खुशी का मौका इसलिए नहीं है कि माजी के अंदर जो कुछ हुआ सो हुआ। अब जो है मामला ये है कि अगर ईरान में ये जंग तूल पकड़ती है या बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती, बिलखसूस क्योंकि वहाँ पे जो उनके जो सुप्रीम लीडर थे उनके अंडर जो फ़ौज थी वो पासदारान इनकलाब की फ़ौज थी। अब पासदारान इनकलाब क्या है? पासदारान इनकलाब बुनियादी तौर पे ये वो फोर्स है जो खसूसी तौर पे जिसको बनाया गया था इस निज़ाम जो उनका अपना जो खुमैनी का जो एक इनकलाब था, उसके बाद जो उन्होंने एक हुकूमती ढांचा तैयार किया था, उस निज़ाम को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पासदारान इनकलाब की एक फ़ोर्स तैयार की थी। अब ये जो पासदारान इनकलाब की फ़ोर्स है, ये जो उनकी ईरान की फ़ौज है, ये उसको भी लीड करती है। मुल्की मामलात जो उनके जो सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, इन तमाम को वो देखते भी हैं, लीड भी करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, जो पासदारान इनकलाब जिस बुनियाद के लिए बनाई गई वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ। वो मकसद तो उनका मौजूद है। तो जब वो मकसद उनका मौजूद है तो वो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आयतुल्लाह खामनेई साहब यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या करना है? उन्होंने ये करना है कि वो अपनी जंग लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने इस सिस्टम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। उनका काम ही है ये अपने सिस्टम को तहफ़्फ़ुज़ दें। जो रज़ा पहलवी साहब के, वो क्या नाम है उनका, जो पहलवी साहब हैं, उन्होंने बार बार उनके जो बयान आ रहे हैं कि आप निकलो, एहतजाज करो, आप अपने सिस्टम के ख़िलाफ़ निकलो, बस मैं आने वाला हूँ, चंद घंटों की दूरी पे हूँ, फलां। तो ये जितने भी उनके बयानात हैं, ये कोई मानी नहीं रखते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपको आने से पहले जो है, सबसे पहले जो आपको अगर सफाया करना पड़ेगा तो पासदारान इनकलाब का करना पड़ेगा, और पासदारान इनकलाब का सफाया कोई इतना आसान नहीं है। इतनी बड़ी फोर्स का सफाया करना और उसमें जो है उसको रास्ते से हटाना कोई ये आसान काम नहीं है। अमेरिका के लिए भी काफ़ी मुश्किल है, और अमेरिका को इसके लिए जो है वो वहाँ पे उतरना पड़ेगा। और उतरने के लिए अमेरिका को जो चीज़ चाहिए ना, वो यहाँ पे कोई बाकायदा कोई अड्डा चाहिए, और अड्डा वो चाहिए जो अरब ममालिक या खलीजी ममालिक का अड्डा ना हो। वो तो अमेरिका के पास पहले से मौजूद हैं। अमेरिका को एक ऐसा अड्डा चाहिए कि जो जहाँ से वो ज़मीनी तौर पे ईरान में दाखिल हो सकें और जो है वहाँ पे फिर एक अच्छी खासी जंग के बाद जो है इक़्तिदार ले सकें। अब यहाँ पे तीन बातें। पहली बात तो ये है कि अगर जंग रुक जाती है इसी मौके पर तो क्या होगा। दूसरा, अगर जंग तूल पकड़ती है तो क्या होगा। ठीक है, और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि ये जंग जो है, जिस तरह इसने अरब ममालिक का रुख किया है, अगर ये चीज़ मज़ीद तूल पकड़ती है अरब ममालिक वाली, तब क्या होगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ये जंग यहीं पे रुक जाती है, अगर ये जंग मुज़ाकरात के नतीजे पे पहुंच जाती है, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो ईरान को होगा। ईरान को यहाँ पे हर वो बात माननी पड़ जाएगी जो इसराइल चाहता है, क्योंकि इस वक्त जो है जो रात जो बमबारी हुई है उसमें ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान।
تو اس نقصان کو ایران کے لیے برداشت کرنا کافی زیادہ مشکل ہوگا، اور اس نقصان کے نتیجے میں خصوصاً سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ان کے اچھے خاصے عہدیدار جو ہے اس جنگ کا نشانہ بن گئے ہیں، اور آیت اللہ خامنئی صاحب فوت ہو گئے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ایران کو اس نتیجے پہ لے کے آئیں گے، امریکہ کہے گا کہ بھائی تم تو ہمارے نشانے پہ، اور واقعی یہ لوگ نشانے پہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے جو پیچھے جو جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے، اس میں ان کو سب سے زیادہ جس چیز کا سامنا کرنا پڑا تھا، غداروں کا سامنا کرنا پڑا تھا، جنہوں نے غداری کی تھی اور اچھے خاصے لوگوں کو مروا دیا تھا۔ تو اب جب یہ واقعات ہوئے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران نے ہوم ورک تو کیا اچھا خاصا، لیکن اس ہوم ورک کے ساتھ جو ہے ان کا غداروں کا مکمل طور پہ صفایا نہیں ہو سکا، جس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے وزراء مارے گئے، اور آیت اللہ خامنئی صاحب کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غداروں کا صفایا تو نہیں ہو سکا۔ تو اگر یہ جنگ یہیں پہ رکتی ہے تو ایران کو صرف نقصان ایران کا ہوگا۔ دوسری صورت میں اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ صرف ایران کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان امریکہ کو بھی ہوگا، امریکہ اور اسرائیل کو بھی ہوگا۔ امریکہ کو جو نقصان ہوگا وہ سفارتی نقصان ہوگا۔ یورپ ویسے بھی امریکہ سے تھوڑا تھوڑا آج کل ان کے آپس میں ایک دو چکلش چل رہی ہے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں، تو یہ طول پکڑ جائے گی، اور جس کے نتیجے میں جو ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان کو بھی نقصان ہوگا، اور دوسرے دنیا کے ممالک کو اس لیے بھی نقصان ہوگا۔ اب نئے ہرمز جو ہے انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے رات سے، تو تیل کی سپلائی بند ہو جائے گی۔ اب پاکستان میں جو ہے کل جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا تو پاکستان میں گیس کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی، تو یہ چیز جو ہے اس کو بھی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا جو ہے، اگر یہ جنگ اور عرب ممالک تک جس طرح گئی ہے، جس طرح ایران نے بحرین کو، اور جس طرح اس نے UAE کو نشانہ بنایا ہے، یا سعودیہ کو، بہرحال سعودی عربیہ کو نشانہ بنانا شاید ایران کے لیے مناسب نہ ہو، کیونکہ سعودی عربیہ اس وقت واحد ملک ہے جو سیاہ و سفید کا عرب ممالک میں مالک ہے۔ تو جو اسٹیٹمنٹ سعودیہ کی ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور سعودیہ نے اس وقت ایران کو یقین دہانی کرائی تھی کہ میں اپنی سرزمین، فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس صورت میں ایران کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ سعودیہ پہ حملہ کرتا یا سعودیہ کے اوپر کوئی میزائل داغتا، یہ ایران کے لیے شاید کافی زیادہ مشکل ہوگا۔ اور دوسرا جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران نے UAE پہ حملہ کیا ہے، UAE پہ جو میزائل مارے ہیں، اس پہ کافی لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ UAE وہ ملک ہے جس نے ابھی حال ہی میں افغانستان کو بھی شاید، کیونکہ کل رات جو حامد میر کا ایک ولاگ آیا اس میں انہوں نے اچھے خاصے انکشافات کیے، انہوں نے انکشاف کیا کہ افغانستان نے جو پاکستان میں حال ہی میں حملہ کیا ہے اس کو پمپ کرنے والا، افغانستان کو پمپ کرنے والا بھی UAE ہے۔ تو UAE بہت زیادہ جنگوں میں انوالو رہا ہے، اور اس نے جو ہے، آپ صومالیہ کی جنگ دیکھ لیں، آپ سعودیہ کے خلاف یمن کی جنگ دیکھ لیں، آپ اس قسم کی چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ UAE وہ ہے جس نے ہر دیگچی میں اپنی انگلی دی ہے۔ تو UAE پہ جو ایران نے جو میزائل مارے ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے اس کو کہیں کہیں پہ سراہا جا رہا ہے، اور کہیں کہیں پہ اس پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ اب آگے آتے ہیں کہ عرب ممالک اگر اس جنگ کا حصہ بنتے ہیں تب یہ جنگ کسی نتیجے پہ پہنچے گی کیسے؟ عرب ممالک دو طرح سے حصہ بن سکتے ہیں اس کا۔ پہلی بات تو یہ ہے وہ اس جنگ کا باقاعدہ حصہ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے ملک کو بھی، ان کے ملک کی جو فضائی حدود ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو وہ حصہ بنتے ہوئے وہ کیا کریں گے، وہ اس جنگ کا باقاعدہ حصہ بنیں گے، اسرائیل اور امریکہ کی حمایت کریں گے کہ جی جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو، تب تو امریکہ مزید ایران کی بینڈ سے بینڈ بجائے گا۔ لیکن دوسری صورت میں ان کا حصہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہم حصہ بن کے ہم اس جنگ کو رکواتے ہیں۔ جب عرب ممالک اس جنگ میں حصہ بنیں گے اور فریق بن جائیں گے کہ یار اس جنگ کو روکو، تب جو ہے ایران کو وہ نقصان نہیں ہو سکے گا جس کا ہم تصور کریں، کیونکہ پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایران کی مرضی سے بھی ہوں گی، اور اس خطے کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی مذاکرات یا ٹیبل ٹاک کے لیے ضروری ہے کہ ایران کی مرضی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ یہ
جو چیزیں تھیں ایران کے حوالے سے ابھی ہم اپڈیٹ کریں گے انشاءاللہ 3 بجے یا 4 بجے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، جس میں ہم مزید جو ہے جو رات کیا ہوا، دن کو کیا ہوا، ابھی کیا ہوا، کتنے حملے ہوئے ایران پہ، کتنے حملے ایران نے کیے، یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الحال میں اتنا بتا دوں کہ کل پاکستان کے حوالے سے کل ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ کسی جرنلسٹ نے لکھا تھا کہ شاید پاکستان اور افغانستان کے مابین جنگ بندی ہو جائے اور ٹیبل ٹاک شروع ہو جائے۔ میں کافی زیادہ خوش ہوا، کیونکہ خطہ جو ہے ایک جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے بمشکل، اس سے زیادہ جنگوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر ایک ہمارا جو جس طرح جو ممالک ہیں، چاہے ایران ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے افغانستان ہے، چاہے آس پاس کے جو ممالک ہیں، یہ بالکل بھی قطعاً اس چیز کے اس لیے متحمل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں مہنگائی کی شرح کافی زیادہ ہے، یہاں غربت کی شرح کافی زیادہ ہے۔ دل تھوڑا خوش ہوا کہ چلیں ایک طرف ہی توجہ ہوگی تو پاکستان جو ہے باقاعدہ کسی طرف دائیں بائیں بیٹھ سکے گا، یا ایران کی حمایت کرے گا، یا جو ہے خاموشی سے تھوڑا سا بیٹھ جائے گا، لیکن پاکستان کو ابھی اس سے فرصت نہیں ہے۔ میں کافی زیادہ جو ہے جو طالبان نے جو افغان طالبان نے جو حملہ کیا تھا پاکستان پہ، اس کے جواب میں جو پاکستان نے دوبارہ جب اٹیک کیا ہے تو اب کافی زیادہ اس کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے۔ ابھی رات میں خبر پڑ رہا تھا کہ یہ چیز جو ہے بگرام ایئر بیس تک پہنچ چکی ہے، یعنی پاکستان جو ہے بگرام ایئر بیس وہ ہے جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم طالبان کی طاقت ہے، پاکستان وہاں تک پہنچ چکا ہے اور کوئی بعید نہیں ہے کہ پاکستان اس پہ قبضہ بھی کر لے۔ اتنا مطلب کافی زیادہ حد تک ہے یہ چیزیں۔ پاکستان اگر زمینی فورس بھیجے تو بہت سی چیزیں اس کے کنٹرول میں آ سکتی ہیں، لیکن فی الحال پاکستان صرف ان ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو پاکستان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں یا ماضی میں خطرہ ثابت ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔